السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے جو سبق گزرا وہ نماز میں خشوع اور خضوع سے متعلق کہ نماز ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے، کس حالت میں ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسی کا ایک حصہ آگے گوش گزار ہو رہا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا، نماز سے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جانے سے معاذ اللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صغیرہ گناہ کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، معافی ملتی رہے گی۔ یاد رکھیے، صغیرہ گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا سمجھ کر کرنے سے وہ سخت کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ کو ہلکا جاننا بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس گناہ کی کیا تعریف ہے؟ نیز گناہ صغیرہ و کبیرہ کون کون سے؟ صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ سید محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 32 کے حصے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو۔ بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی محمد جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کسی واجب کا ایک بار ترک کرنا گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ ہے، بشرطے کہ بلا عذر شرعی ہو، جیسے ایک بار ترک جماعت کرنا یا ایک بار داڑھی منڈوانا وغیرہ۔ اور گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ شرک اور کفر اور حرام قطعی اور ہر حرام قطعی کا ارتکاب یا گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے، اور کسی فرض قطعی جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کا نہ ادا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کہتے ہیں گناہ صغیرہ اصرار سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اصرار سے کیا مراد ہے؟ جواب، اصرار کا معنی ہے مضبوط باندھنا، مضبوط ہو جانا، کسی کے ساتھ ایسا وابستہ ہونا کہ اس سے جدا نہ ہو سکنا۔ گناہ پر اصرار کرنا کے معنی کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصرار کی حد یہ ہے کہ گناہ کو بار بار کرے اور دل میں بے باکی یعنی بے خوفی محسوس کرے۔ فتاوی شامی میں ہے اصرار کی حد یہ ہے کہ وہ گناہ کی پرواہ کیے بغیر بار بار صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کو کرے۔ جو گناہ صغیرہ کیا اس سے توبہ کر لینے سے اصرار سے باہر نکل آتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص نے استغفار کر لیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ شرط ہے کہ بوقت توبہ گناہ سے باز یعنی دور رہنے کا پورا ارادہ ہو، اور اگر توبہ کے وقت ہی یہ خیال ہے کہ گناہ کرتا ہی رہوں گا تو یہ توبہ نہیں بلکہ معاذ اللہ اسلام کا مذاق ہے۔ آپ حضرات نے سماعت کیا کہ گناہ جان بوجھ کر کرنا کتنا عظیم جرم ہے، کتنی عظیم خطا ہے۔ گناہ کی تعریف آپ نے سماعت کی حضرت صدر الافاضل۔ یہ صدر الافاضل کون ہیں؟ جنہیں وکیل رضویت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت صدر الافاضل فخر الاماسی۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد آباد کی سرزمین پر آپ نے اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک عظیم الشان ادارہ مدرسہ اہل سنت کے نام سے قائم فرمایا تھا، جو بعد میں آگے چل کر جامعہ نعیمیہ کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ دیوان بازار مراد آباد میں آج بھی وہ دارالعلوم اہل سنت اپنی آن بان شان کے ساتھ جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور صدر الافاضل علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس امانت کو صبح قیامت تک محفوظ رکھے اور اہل سنت کو اس سے استفادے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان مال عزت و آبرو سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ فراواں بھی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے اندر قابل ترین اساتذہ کرام کو درس و تدریس دے کر فیضان صدر الافاضل سے مالا مال ہونے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس وقت وہاں اکابر اساتذہ کرام جلوہ بار ہیں جو اپنے اسلاف کی یادگاروں میں ہیں، جس میں بقیت السلف حضرت علامہ مفتی محمد ایوب خان صاحب نعیمی دامت معالیہم جلوہ بار ہیں، جن کی دیکھ ریکھ میں ادارہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عافیت سلامتی عطا فرمائے اور مزید ادارے کی خدمات کی انہیں بھی اور اہل سنت کو بھی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے کنز الایمان شریف جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن ہے، جو اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے پر حاشیہ حضرت صدر الافاضل نے چڑھایا خزائن العرفان کے نام سے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں اس میں پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 32 کا حصہ جو ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں کے تحت اس کے تعلق سے لکھا ہے گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ جو ہے وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا حقدار ہو جاتا ہے، عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ کے عتاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، گناہ اسے کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کیا کہا؟ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں، یعنی جو کام جائز نہیں ہے اس کام کے کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ مختلف اقوال ہیں۔ اب اسی میں گناہ کی دو صورتیں ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ، ایک چھوٹا گناہ اور ایک بڑا گناہ۔ بڑے گناہ تو بہت ہیں، چھوٹے گناہ بھی بہت ہیں۔ اب آدمی چھوٹے گناہ ہی بار 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 جب وہ کرتا رہے گا، اصرار یعنی پے در پے اسی گناہ کو کرتے رہنا اور توبہ کرنا، توبہ کر کے پھر گناہ کر لینا،
और तौबा में नीयत ये हो कि मैं फिर गुनाह कर लूँगा, फिर तौबा कर लूँगा, फिर गुनाह कर लूँगा, फिर तौबा कर लूँगा, तो ये तौबा नहीं है। समझ में आई बात? इसी तरह बार बार गुनाह करने से वो छोटा गुनाह जो है वो बड़ा गुनाह बन जाता है, वो गुनाह है कबीरा बन जाता है। इसीलिए फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाह तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। कैसी तौबा? इसके लिए फरमाया गया है ऐसी तौबा करना जैसे कि गाय, भैंस और बकरी के थन से दूध निकालने के बाद वापस उसके थन में दूध नहीं चढ़ाया जा सकता। है कोई ऐसा आला जो वापस थन में दूध चढ़ा दे उसके? हाँ, नहीं। तो ऐसा यानी ऐसी तौबा करना कि जो गुनाह बशरी तकाज़ों में शैतानी वसवसों से, नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उससे वो गुनाह सरजद हो गया, वाक़या हो गया, तो उस गुनाह से अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हुआ गुनाह के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से वो तौबा की तरफ मुतवज्जे हुआ, तो उसने उस गुनाह से तौबा कर ली। ऐसी तौबा कर ली कि फिर जिंदगी में पलटकर उस गुनाह की तरफ ना जाए, दोबारा वो गुनाह इससे ना हो। ऐसी तौबा करने के लिए वाले के लिए फरमाया गया है कि उसकी तौबा ऐसी तौबा है कि जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, वो गुनाह सफ़े हस्ती से मेट दिया जाता है। समझ में आई बात? अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए, किरामन कातिबीन, दोनों फरिश्ते कंधों पर हैं। जब बंदा नेकी करने का इरादा करता है, नेकी करने का इरादा करता है, तो जो सीधी जानिब फरिश्ता बैठा हुआ है वो फौरन से कागज कलम लेकर उस नेकी को लिख लेता है। अभी इसने किया नहीं है, वो नेक अमल इसने किया नहीं है, उसके बावजूद सिर्फ इरादा किया इसने। इरादा करते ही वो बंदा फरिश्ता जो है इसकी नेकी को नामे अमाल में लिख लेता। जरा अल्लाह की करीमी देखो, उसकी रहीमी देखो। हम गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार, कसूरवार, नाहंजारों पर कि वो कैसा करीम है, कैसा मुशफ़िक़ है, कैसा मेहरबान है कि उसने हमने वो काम किया ही नहीं है, अभी सिर्फ इरादा किया है कि करेंगे नेक काम, तो फौरन फरिश्ता उसकी तरफ से जो मुकर्रर है वो उस नेकी को लिख लेता। और जो बाईं जानिब फरिश्ता मुकर्रर है गुनाहों के लिखने के लिए, अब जब यही बंदा गुनाह के करने का इरादा करता है, नीयत करता है कि मैं ये गुनाह करूँगा, तो जैसे वो नीयत करता है तो ये भी फरिश्ता जो है फौरन कलम उठाकर लिखना चाहता है कि ये गुनाह करना है, चाहता है, इरादा है इसका गुनाह करने का। तो दाहिनी जाने वाला बाईं जाने वाले से कहता है, अरे भाई ठहर जाओ, इतनी भी उजलत किस चीज़ से, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे अभी इसने इरादा ही तो किया है, गुनाह किया तो नहीं। जब इसने गुनाह किया ही नहीं है तो फिर लिखने का मतलब क्या है? जरा सब्र से काम लो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। समझ में आ रही बात? तो अब इसने जिसने इरादा किया शामत आमाल से, वो गुनाह इससे सरजद हो जाता है, ये वो गुनाह कर बैठता है, तो अब वो फरिश्ता फिर कलम और कागज लेकर के उठाता है कि मैं इसका गुनाह, अब तो इसने गुनाह कर लिया है, अब मैं इसका गुनाह लिख लूँ। तो फिर दाहिनी जाने वाला फरिश्ता कहता है, अरे माँ यार ज़रा सब्र से काम लो, ज़रा ठहर जाओ, ज़रा ठहर जाओ। अरे इंसान है, यकीनन है इंसान, ज़रा ठहर जाओ। इसने इरादा किया था, गुनाह किया नहीं था, अब इसने गुनाह कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से ये उम्मीद है कि इसे तौफीक तौबा नसीब हो जाए, और ये जब तौबा कर ले, सच्ची तौबा, तो फिर वो गुनाह तो नामे आमाल में बाकी ही नहीं रहेगा, तो लिखने का क्या मतलब है? जरा
دیکھو، احساس پیدا کرو اپنے اندر ان جملوں پر. اللہ کی رحمت کی طرف ذرا متوجہ تو ہو کہ فرشتے تو اسی کے مقرر کرتا ہے، اور کہاں تک چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ابھی اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو نہیں لکھا گیا، گناہ کر لیا تو نہیں لکھا جا رہا ہے. اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہی تھا، اگرچہ اس نے وہ نیک کام کیا نہیں تو لکھ لیا گیا نامہ اعمال میں ثواب کے. تو اب جب یہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، جیسی توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایسی توبہ کہ واپس اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے نہیں جائے گا، تو وہ گناہ میٹ دیا جاتا ہے، اس کے لکھنے کی حاجت ہی نہیں پیدا ہو. اب جب یہ گناہ کرنے سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، اور توفیق توبہ اسے میسر نہیں آتی، اور یہ اصرار پر اصرار کرتا رہتا ہے گناہ کا، تو پھر وہ گناہ اس کا نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے. گناہ جو ہے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوئے، اللہ کے رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. جب اس نے اصرار کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں؟ سمندر کے جھاگ سمجھ گئے، جو بلبلے اٹھتے ہیں سمندر میں. وہ کہتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، میرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، میرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہیں. آقا کو جلال آتا عالم جلال میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا کوئی ہے جو سمندر کے جھاگوں کو گن سکے؟ ہے کوئی؟ کیا کوئی ایسا ہم میں ہے جو ریت کے ذرات کو گن سکے؟ کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو آسمان کے ستاروں کو گن سکے؟ وہ کہتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے کہتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ کر کے. سرکار کو جلال آ جاتا ہے، چہرے مبارکہ سرخ ہو جاتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا، وہ کہنے والا مچل جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے. کہتے نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں، میرے گناہوں کی تو ایک حد ہے، رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں. بس اتنا سننا تھا آقا کائنات کو، جو چہرے پہ جلال کے آثار تھے وہ جمال میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جا، جب تیرا یہ عقیدہ ہے تو اللہ تیری بخشش و مغفرت فرما دے. یعنی ہمارے گناہوں کی تو ایک حد ہے، رب کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. جب یہ یقین کامل ہے تو جا، اللہ قادر مطلق ہے، تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تیری بخشش و مغفرت فرما دے گا. تو آج ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، توبہ استغفار کی کثرت رکھو. سرکار فرماتے ہیں، میں خود روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں فرمایا میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو آج ہم ذرا اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم کئی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اگر حساب لگا لیں پوری زندگی میں، 40-50 سال کی زندگی میں مشکل سے 10-5 مرتبہ ہی ہمارا استغفار ملے گا ہمیں. اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جسے توفیق دی ہے وہ کرتا رہے.
لیکن یہاں سوچو، نبی معصوم ہے، گناہگار نہیں ہے، سرکار کو حاجت نہیں تھی استغفار کرنے کی، لیکن وہ صرف امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے روزانہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج ہم کہاں ہیں؟ استغفار کے کرنے سے، کثرت استغفار سے دل جو ہے ہمارا نرم ہو جاتا ہے۔ جن کا دل سخت ہو چکا ہے وہ دل ہمارا نرم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، اصرار کرتا ہے گناہ پر، تو وہ دھبا جو ہے، سیاہ داغ جو ہے، وہ بڑھتے 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 پورے دل کو کھیر لیتا ہے۔ کبھی کبھی عوام کی زبان میں آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے، کبھی کسی چوراہے پر، کسی ہوٹل پر، کسی جو ہے پکنک شاپ پر، کسی شادی محل کے اندر بیٹھے ہوئے جب گفتگو ہوتی ہوگی، آپس میں جب باتیں نکلتی ہوں گی، تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے تعلق سے یہ جملہ ضرور آتا ہوگا کہ اس کا دل بڑا کالا ہے، اس کا دل بڑا سیاہ ہو گیا ہے، وہ کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ایسے جملے آتے ہی ہیں زبانوں پر۔ تو یہ عام زبان کا جملہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ مومن، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر یہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، اور گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے تو یہ دھبا بڑھ کر کے اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور وہ سیاہی کے اندر اس کا دل آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے حلقہ ذکر کراتے ہیں، اللہ اس میں جلالت کا ذکر کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی ضربے دل پر مارتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نام کی برکت سے دل کی سیاہی دور ہو جائے اور نور معرفت الہی روشن و منور ہو جائے، اور اس کی دنیا بھی سنبھل جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ گناہ کرنے سے، اصرار کرنے سے یہ حالت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اور اللہ سے بار بار توبہ کرتے رہو، استغفار کرو، اور سجدے کی حالت میں جا کر اپنے رب سے بخشش و مغفرت طلب کرو۔ حالت سجدہ رب کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ۔ سجدے کی حالت میں جاؤ اور گڑ گڑاؤ، رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لو، اور اگر تمہیں دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو جاؤ، جب بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو کہنا، اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا ہے۔ میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار، قصوروار، ناہنجار، رسوا و ذلیل تیری بارگاہ میں پناہ کے لیے حاضر ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، مجھے اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ مانا کہ مجھ سے خطائیں ہو گئی، مانا کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مانا کہ مجھ سے گناہ ہو گئے، لیکن میرے خالق، میرے مالک، میرے پالنہار، تیرے در کے علاوہ کون سا ایسا در ہے جس در پر میں جا کر اپنی بخشش و مغفرت طلب کروں؟ اے اللہ، تیرے در کے علاوہ میرے لیے کوئی در نہیں ہے، اس آستانے کے علاوہ کوئی آستانہ نہیں ہے، تیرے کرم کے علاوہ کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے۔ اے میرے خالق، اے میرے مالک، یقیناً تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے عزت دی ہے، تو نے مجھے جاہ و حشم دیا ہے، تو نے مجھے دولت و ثروت دی ہے، تو نے مجھے عزت و وقار دیا ہے، عزت و عظمت تو نے دی ہے۔ اے اللہ، اپنے اس گناہگار پر کرم فرما دے، اپنے حبیب کے تصدق و طفیل میری بخشش و مغفرت فرما دے۔ ذرا مچل کے تو دیکھو، ذرا تڑپ کے تو دیکھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور مجرمانہ انداز میں حاضر بارگاہ الہی ہو جاؤ، پھر دیکھنا تمہاری کیفیت کیسی ہوگی، اور پھر اللہ کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں کس محبت کے ساتھ لیتی
ہوگی. اسی پر تو رب ناز فرماتا ہے اپنے بندے پر. جب فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم کافی نہیں ہیں تیرے لیے جو تیری تسبیح و تحمید بیان کرے، تیری عظمت و بزرگی بیان کرے. ایسے کو دنیا میں پیدا کرنا جو اختلاف بوئے گا، جو فتنہ فساد کی آگ کو بھڑکائے گا، قتل و قتال کرے گا، زمین پر خون ریزی کرے گا، ایسے کو پیدا کرے گا تو دنیا میں، اور ایسے کو اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا. تو رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس لیے دیکھو جب بندہ مجرمانہ انداز میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اپنی جرم اور خطا کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر ناز کرتے ہوئے ارشاد فرماتا فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں دیکھو دیکھو ذرا اسے دیکھو، اس کی اس حالت کو دیکھو، تم معصوم ہو، تم سے گناہوں کا سرزد ہونا محال ہے، یہ خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ نادم و شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو اس پر مجھے پیار آتا ہے، محبت آتی ہے. جہاں تم گواہ ہو میں نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی. تھوڑا سا اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، ڈرو اللہ کی ذات سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اچھوں کی سنگت اختیار کرو، اچھے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ وہاں اللہ ملتا ہے. معرفت الہی کا حصول تمہیں وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت برستی رہتی ہے، وہاں رب کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وہ تمہارا اس محفل میں شرکت کرنا اس کے شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں. جب وہ بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو عرض کرتا ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہاں سے آنا ہو رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے چند مخلص بندے، گناہگار، خطاکار، سیاہکار بندے ایک جگہ جمع ہو کر تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، تیری نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے، تیرے عذاب سے پناہ طلب کر رہے تھے. اے اللہ ہم اس محفل میں بابرکت محفل سے ہم واپس ہو رہے. تو رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جانا، جتنے اس محفل میں شریک تھے میں نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسی محافل میں ڈھونڈ کر کے پہنچو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو. اہل سنت کی محافل جہاں منعقد ہو وہاں ڈھونڈ کر کے پہنچو. جہاں اگر تمہارے شہر میں کوئی اہل سنت کا عالم دین آ جائے تو اس کی زیارت کے لیے جاؤ اور اس کے باتوں کو سنو، تاکہ اس کی سنائی ہوئی اس کی باتیں اور تمہاری سنی ہوئی باتیں تمہارے یقیناً کسی نہ کسی دن کام ضرور آئیں گے، تمہارے ایمان میں جلا ضرور بخشی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا اس میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے اور ہمیں سچی توفیق توبہ نصیب فرمائے. سب مل کر میرے ساتھ ایک بار صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیں. نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہم میں سے کس کی دعا کو قبول فرما لے. محفل میں دعا کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یا تو دعا قبول ہوگی تو سب کی ہوگی، یا رد ہوگی تو سب کی رد ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سب کی رد ہو. اللہ کریم ہے، قبول وہ ضرور فرماتا ہے اپنے حبیب کے تصدق و دفع. اس لیے میں بھی اپنے گناہوں سے اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں توبہ کریں. پڑھیں میرے ساتھ مل کر کہ یہاں آج جتنے فرشتے اس محفل میں موجود ہوں وہ سب ہماری توبہ کے ہمارے توبہ کے گواہ بن جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ محفل ذریعے بخشش اور نجات و مغفرت کا سامان ہو جائے. پڑھیں میرے ساتھ مل کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا وعلانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم
ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وسلم والسلام عليكم.